پانچواں عمل جو اللہ کو بہت پسند ہے وہ کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلت ثم ایٌ، میں نے کہا اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین کی خدمت اور اطاعت کرنا۔ پانچواں عمل جو اللہ کو بہت پسند ہے وہ ہے والدین کی خدمت اور اطاعت کرنا۔ والدین کا مقام بہت بلند ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جہاں اپنا تذکرہ فرمایا اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کا تذکرہ فرمایا، یہاں تک حکم دیا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان کے سامنے زبان بھی نہیں کھولنی، عذر پیش نہیں کرنے، صفائی پیش نہیں کرنی، ان کے سامنے زبان ہی نہیں کھولنی۔ وہ جو کہیں برحق، وہ جو کہیں وہ سچ ہے۔ انہوں نے زندگی گزاری اولاد کے لیے، انہوں نے کمایا اولاد کے لیے، ہر قسم کی تکلیف، مشقتیں، پریشانیاں برداشت کی اولاد کے لیے۔ آج جب اولاد کمانے کے اہل ہو جاتی ہے پھر وہ والدین کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم پیغمبر، آپ نے 3 مرتبہ بددعا فرمائی، رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ۔ آپ نے کہا اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ شخص ذلیل و رسوا ہو جائے جس کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے۔ آپ نے فرمایا وہ رسوا اور ذلیل ہو جائے، اور ایسا شخص معاشرے میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ جو عزت کرتا ہے اس کی اولاد اس کی عزت کرتی ہے۔ اگر کبھی یہ بات سامنے آ جائے کہ کبھی بیٹا نافرمانی کر رہا ہو تو کبھی سوچنا کبھی میں نے اپنے والد کی نافرمانی تو نہیں کی تھی۔ آج میرا بیٹا میرے سامنے بلند آواز میں بات کر رہا ہے، کہیں میں نے زندگی میں اپنے والد کے سامنے اس طرح تو نہیں کیا تھا۔ آج یہ بیٹا زبان درازی کر رہا ہے، کہیں میں نے تو اپنے والدین کے سامنے زبان درازی نہیں کی تھی، اور اگر کی تھی تو مکافات عمل ہے، یہ دنیا کا بدلہ دنیا میں پورا ہو جاتا ہے۔ تو والدین جن کے ہیں ان کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان سے دعائیں لی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی دعاؤں میں بڑی قبولیت رکھی ہے، ان کی دعائیں فوراً اللہ کے ہاں عرشوں پہ قبول ہوتی ہیں، اور اگر بد دعا لگ جائے تو وہ بھی تیر بہدف ہے۔ اردو کی ایک کتاب ہے ناقابل فراموش سچے واقعات، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، بیٹے نے اپنی ماں کی نافرمانی کی، ماں نے بد دعا دیتے ہوئے کہا تو کل کا دن نہ دیکھے، پس وہ گھر سے نکلا، ایکسیڈنٹ ہوا، کل آنے سے پہلے پہلے اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو جیسا والدہ نے کہا تھا اسی طرح ہوا، اور وہ کل کا دن نہ دیکھ سکا۔ اسی کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، بیٹا والدہ کا نافرمان تھا، ماں سمجھاتی رہی، باز نہ آیا، آخر اس نے یہ بد دعا کر دی، اللہ تجھے کوڑ کے مرض میں مبتلا کر دے اور تو میرے جنازے میں شرکت نہ کرے۔ وہی ہوا، چند ماہ گزرے، اس بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ حالات ایسے آ گئے کہ اس نے کوشش بھی کی تھی، جنازے میں شرکت کی، ہر ممکنہ کوشش کی، لیکن شرکت نہ کر سکا۔ تو والدین کی بد دعا تیر بہدف ہے، اس لیے شریعت کا حکم ہے ان سے دعائیں لی جائیں، ان کی خدمت کی جائے، اطاعت گزاری کی جائے۔ ایک رسالہ چھپتا ہے محاسن اسلام، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، ایک فوج کے میجر تھے، لٹیر ہوئے اپنی والدہ سے ملنے کے لیے آئے، ان کی اولاد اور اہلیہ بھی ان کے ساتھ تھی، بات چیت ہوتی رہی۔ جب جانے لگے تو ماں منع کر رہی تھی، بیٹا مت جاؤ، مجھے تمہاری خدمت کی ضرورت ہے، گھر میں کوئی اور خدمت والا نہیں ہے، میں بڑھاپے کو پہنچ چکی ہوں۔ ماں اپاہج تھی، معذور تھی، لیکن اس نے ایک بات نہ سنی، ماں کو دھتکارتے ہوئے، دھکا دیتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ تو والدہ نے آگے سے کہہ دیا، اللہ تیرے ان پاؤں کو توڑ دے اور کاٹ کے رکھ دے، جس پاؤں سے تو نے میرے اوپر وار کیا، جس پاؤں کو تو نے میرے اوپر اٹھایا، خدا ان کو کاٹ کے رکھ دے۔ اب یہ گیا، جس ریل گاڑی میں اس نے جانا تھا، اپنے بچوں کو لے کر وہاں پہنچا، بچوں کو ریل میں چڑھایا، سامان بھی ریل میں رکھا، اب یہ خود چڑھنے لگا، اتنے میں ریل چل گئی، پاؤں پھسل گیا، ریل کے نیچے آیا اور دونوں پاؤں کٹ گئے، ریل کے نیچے آیا اور دونوں پاؤں کٹ گئے۔ جو ماں نے کہا وہ تیر بہدف ہو کر سامنے آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب اعمال میں 5ویں نمبر پر تذکرہ فرمایا، بر الوالدین، والدین کی خدمت کرنا، اطاعت گزاری کرنا۔